رسول اللہ کی زندگی دنیا کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے جس میں ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی جب عرب معاشرہ جہالت اور برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، لیکن آپ کی پرورش آپ کے دادا اور پھر چچا ابو طالب نے کی۔ نوجوانی میں بھی آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنے تجارت کے شعبے میں بے پناہ کامیابی حاصل کی اور حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا جو آپ پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ آپ ہمیشہ سچائی، انصاف اور نرمی کے قائل رہے اور کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ یہی خوبیاں آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب رسول اللہ کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، لیکن مکہ کے مشرکین نے سخت مخالفت کی۔ رسول اللہ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اپنے صبر اور حکمت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اپنے مکہ میں 13 سال تک دین کی دعوت دی اور صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنے ہمت نہیں ہاری۔ جب مشرکین کی زیادتی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے اپنے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا۔ ہجرت کے بعد اسلام کو ایک نئی قوت ملی اور مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہوئی، جہاں سب کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا گیا۔ مدینہ میں رسول اللہ نے ایک منصفانہ نظام قائم کیا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ سب انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ رسول اللہ نے معاشرتی انصاف، بھائی چارے اور صلہ رحمی کی تعلیمات دیں جو آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی اور لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت سمجھائی۔ اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے رسول اللہ نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ امن قائم رہے۔ اپنے جنگوں میں بھی کبھی ناانصافی نہیں کی اور ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں مسلط کیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق شامل ہیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ کامیاب رہے۔ آخر کار جب مکہ کے لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھنے لگے تو فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ جب مسلمان بغیر کسی خون خرابے کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیے تھے، لیکن آپ کی رحمت اور بردباری نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور عرب کے مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں اعلیٰ اخلاق، صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، دیانت داری اور محبت کا درس دیا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ یتیموں، غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ دیا اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، سچائی کا دامن تھامنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کا آخری خطبہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل منشور ہے، جس میں انسانی حقوق، عورتوں کے احترام، انصاف اور مساوات کا پیغام دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ رسول اللہ نے ظلم، ناانصافی اور جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ ہمیشہ سچائی اور نیکی کے راستے پر چلے۔ آپ کی تعلیمات صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیں، اور آج بھی اگر ہم ان پر عمل کریں تو ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی، لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں
اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف عبادات کافی نہیں بلکہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہئیں، دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اب کے طریقے پر چلیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں ہر لمحہ رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید ایسی بامقصد ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔